جب معرکہ کربلا کے بعد حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پسماندگان کا لٹا پٹا قافلہ یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو فتح کے سرور میں چور اسلامی تاریخ کے اس پہلے غاصب حکمران نے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن و تشنیع کے نشتر برسانے شروع کر دیے، کیونکہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کے اقتدار کو للکارا تھا۔ جبر، خوف اور غم و الم کی اس کیفیت میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہراساں ہوئے بغیر یزید سے کہہ دیا، تو زبردستی حاکم بن بیٹھا ہے، ظلم کرتا ہے، لاگ زنی تیرا شیوہ ہے اور تو اپنی قوت سے مخلوق خدا کو دباتا ہے۔ معرکہ کربلا مسلمانوں کی تاریخ کا عجیب مگر شرمناک واقعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کرنے والے برگزیدہ اصحاب کی زندگی میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دہاڑے سفاکانہ انداز میں زندگی سے محروم کر دیا گیا۔ ان کے اولو العزم اور پاکیزہ اتباع ساتھیوں، بھائیوں، بیٹوں اور عزیزوں کو تہ تیغ کیا گیا۔ فرات کے پانی پر پہرا تھا، مگر ان نفوس قدسیہ کا لہو بہانے کی آزادی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کھیلنے اور زبان کو چوسنے والے حق و صداقت کے اس پیکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بے حرمتی کی گئی۔ گھوڑے دوڑائے گئے اور سروں کو نیزے پر چڑھا کر فتح کا جشن منایا گیا۔ جگر گوشہ حسین حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزبان حال کہتے ہی رہ گئے، تم پہ اور میرے نانا کی عنایت نہ سہی، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا۔ حسین ابن علی سے یزید کا مطالبہ کیا تھا؟ بس یہ کہ اس کے اقتدار کو جسے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم غاصبانہ سمجھتا تھا درست تسلیم کیا جائے اور اس کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ یزید کو اندازہ تھا کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطاعت نہ کی تو تا قیامت اس کی حکمرانی کو ناجائز گردانا جائے گا۔ عمر بن سعد اور ابن زیاد صلح صفائی کی جو کوششیں کرتے رہے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لڑائی سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً جو تجاویز یا شرائط پیش کرتے رہے، ان میں کہیں بھی اقتدار میں شراکت یا بزور طاقت یزید کے تخت پر قبضہ کرنے کا ذکر نہیں۔ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ سے یہ اصول منوانا چاہتے تھے کہ خدا کی وحدانیت کا اقرار کرنے والوں کو اظہار معافی و ضمیر کی آزادی ہو اور اپنے عقیدے کے مطابق عبادت دین حق کا پرچار کرنے کی چھوٹ، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آخر وقت تک اس موقف پر ڈٹے رہے کہ وہ ایک غاصب کے اقتدار کو تسلیم نہیں کرتے اور اہل اقتدار ان کا یہ بنیادی انسانی حق تسلیم کریں۔ یزید اس کے جفا کیش ساتھیوں کو مگر یہ گوارا نہ تھا۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آمادہ اطاعت کرنے کے لیے معرکہ کربلا برپا ہوا۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باخوشی سروں کے نذرانے پیش کیے اور رہتی دنیا تک کے لیے پیغام چھوڑا، سر داد ناداد، دست در دست، یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین۔ واقعہ کربلا کو صدیاں گزر گئی، امت نے اس سانحے کو یاد رکھا، ماتمی جلوسوں اور تعزیتی محفلوں میں، اپنی تحریروں اور تقریروں میں، مسجدوں اور عزا خانوں میں سانحہ کربلا کے ذمہ داروں کو خوب لعنت ملامت کی، انہیں جہنمی قرار دیا۔ یہ سنگ دل اس لعن طعن کے حقدار بھی ہیں۔ ان کی شقاوت قلبی کے علاوہ یزید کے حوث اقتدار اور اسلام کی اعلیٰ اور عرفہ اقدار و روایات اصول کو پامال کرنے کی پالیسی کی مذمت کی۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و دلیری پر مظلومانہ واقعے پر اظہار ندامت کرتے رہے، مگر اطاعت اور تابعداری کا مرکز انہی کو بنائے رکھا۔ جو قوت بازو، قبائلی تعصبات
چنگیزی اوصاف اور یزیدی انداز فکر کے باعث ہمارے سروں پر مسلط ہو گئے، ہم نے اقتدار، دولت اور طاقت کی پرستش سے کبھی منہ نہیں موڑا۔ آج بھی 2-3 مسلم ریاستوں کے سوا عوام کی خوش دلانہ تائید و حمایت اور خوشنودی سے اقتدار حاصل کرنے کا کہیں رواج نہیں۔ زور زبردستی سے اقتدار پر قابض ہونے کی جو رسم یزید نے ڈالی اور اطاعت نہ کرنے والوں کو تحقیق کرنے کی جس روایت نے کربلا میں جنم لیا، آج بھی جاری ہے، اور ہم بحیثیت مجموعی موروثی حکمرانی اور خاندانی قیادت کے مبلغ اور محافظ ہیں۔ ہمیں ابو بکر و علی کی خلافت پر تو اختلاف نظر آتا ہے، اور اس اختلاف کی وجہ سے ایک دوسرے کو موت کے حوالے کرنے کے علاوہ ایک دوسرے کی مسجدوں و امام بارگاہوں کو تہس نہس کرنے کے درپے رہتے ہیں، لیکن نیل کے ساحل سے لے کر تابخاک کاشغر مسلم ریاستوں میں رائج یزیدی طرز سیاست اور حکمرانی کو چیلنج کرنا درکار۔ اس کے ناقدوں کو گردن زدنی سمجھتے ہیں۔ دنیا نے موروثی اقتدار سے چھٹکارا پا لیا، خاندانی قیادت و سیاست پر چار حرف بیچ دیے، مگر حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لیوا معاشرے میں چند خاندانوں کی پوجا کی جا رہی ہے، اور سلطانی جمہور کے علمبردار اس کے حق میں وہ دلائل پیش کرتے ہیں جو بنو امیہ کے تاریخ نویسوں کو کبھی سوجے نہ یزیدی دربار کے حاشیے نشینوں ضمیر فروشوں نے تراشے۔ صدیوں کی بادشاہت، ملوکیت، آمریت اور یزیدی انداز حکومت و سیاست نے ہمارے ذہنوں کو مسخر کر لیا۔ ہم مان چکے کہ ریاست و سیاست کے معاملات بھی جدل اور محبت کی طرح کھیل ہے جس میں سب جائز ہے، حتیٰ کہ اپنی قوت اور اختیار سے مخلوق خدا کو دبانے والوں اور مکر و فریب، ضمیر کی خرید و فروخت اور نسلی لسان علاقائی عصبیتوں کی آبیاری سے حاکم بن بیٹھنے والوں کی اطاعت بھی واجب۔ دوسری صورت میں نقصان کا اندیشہ ہے اور دانش عصریہ ہے کہ انسان گھاٹے کا سودا نہ کرے۔ سچ یہ ہے کہ ہم زندگی یزید کی جینا چاہتے ہیں اور آخرت حسین کی آرزو کرتے ہیں۔ عجیب تیری سیاست، عجیب تیرا نظام، یزید سے بھی مراسم، حسین کو بھی سلام۔